رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے من سے 70 سال کو مسافت تک دور کر دے گا۔ دوستو، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریحان کہا جاتا ہے، اور اسی سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، جبکہ لا احسان میں ہے اور اسی کی حدوں کو پہنچا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اسی سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا، یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے مسافت دور کر دے گا۔ اور ابو عیال کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کیا تھا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مساوات وہ طے کرتا ہے اتنا وہ شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ جبکہ موجوں میں اوائس کے اندر مروی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خوشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ جبکہ شب الایمان کے اندر مروی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خوشی تسبیح کرنا اور اس کی دعائیں قبول اور اس کا عمل قبول ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مقام پر شب الایمان کے اندر مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانی دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یہ 2 رکعات پڑھ لے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ اور حوریں یعنی مائنے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ان میں سے ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل اس کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ یا سبحان اللہ یا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شب الایمان کے اندر ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا کہ جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب میں سے شراب کرے گا۔ اور کنز لا عمل کے اندر مروی ہے کہ قیامت والے دن روزے دار کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، لیکن لوگ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر حسابوں کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلدی سے جلدی حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روز محشر کی تکلیف سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ اور اس شب الایان کے اندر حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک بنادی اس طرح سے ندات کرے گا کہ ہر ہونے والی یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے نہیں ہے۔ ادو حساب اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتے اور 2 رکعت واجب طواف کرتے، پھر مجھے سلام کرتے اور پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا کریں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیں گے، لہذا ممکن نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین
तलकीन भी फरमाएंगे। चुनाचे मैंने इस बात पर हामी भर ली। चुनाचे उसके इंतकाल के बाद मैंने हिसाब व वसीयत अमल किया। कब्र के पास हाजिर था, मैंने कानों से गैब की आवाज सुनी, ए सुफियान रहमतुल्लाह, इसको तेरी तलकीन और कुर्बत की कोई हाजत नहीं, इसलिए कि हमने खुद ही इसको आंसा कर दिया और तलकीन भी फरमाई है, यानी कब्र के सवालात के जवाबात भी बताए हैं। मैंने कहा उसको ये तरबियत किस सबब से मिली है, तो आवाज आई कि रमजान मुबारक और इसके बाद शवाल के 6 रोजे रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये मर्तबा अता किया है। चुनाचे हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसे एक रात में ही ख्वाब में 3 मर्तबा देखा, जिस पर मैंने बारगाह खुदावंद अज़्ज़ व जल में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी अपने फजलो करम से इन रोजों की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायात से पता चलता है रोजेदार एक ऐसा खुश नसीब बंदा है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की इतनी करम नवाजिशें होती है जिनको हम कुन भी नहीं कह सकते। वो करम नवाजिशें इतनी बड़ी है कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों से कैसे मोहब्बत करता है कि उसके मुंह की बदबू भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। रोजेदार की अज़ा तस्बीह करता रहता है और उसकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल होती है। और रोज़े महशर जो इतना खौफनाक दिन होगा, लोग हिसाबो किताब के इंतजार में खड़े होकर प्यास के मारे मर रहे होंगे और हर एक अपने अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा और इंसान पर इतनी बेचैनी और घबराहट का आलम तारी होगा। लेकिन रोजेदार उस वक्त भी उस घबराहट, बेचैनी और अजाब से महफूज रहेगा जहाँ पर लोग तकलीफ के अंदर मुब्तला होंगे। लेकिन रोजेदार दस्तरखानों पर बैठे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और जन्नती फलों के मजे लूट रहा होगा। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन रोजेदार को इतना चैन और सुकून अता करेगा, जहन्नुम से वो बल्कि दूर कर दिए जाएंगे, यानी उनके पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही होगी और उसको अपनी खातिम का और जन्नत में दाखिल होने का यकीन आ जाएगा। इस रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।